سندھ کی مٹی پرانی تہذیب کی گواہ ہے، جہاں دریا بھی بولتے ہیں اور خاموشیاں بھی چیختی ہیں۔ یہاں کے گاؤں میں طاقت کا نظام کچھ ایسا تھا کہ ایک شخص کی مونچھیں ہی قانون کی طرح چلتی تھیں۔ جوڑوں گاؤں بھی ان میں سے ایک تھا، جہاں چاروں طرف کھیت، کچے گھر اور بیچ میں ایک بڑی حویلی تھی، جو وڈیرہ غلام نبی کی تھی۔ غلام نبی صرف وڈیرہ نہیں تھا، وہ گاؤں کا قانون، انصاف اور سزا کا مالک تھا۔ اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا تو زمین چھن جاتی یا زبان کاٹ دی جاتی۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے تھے، وڈیرہ ناراض ہو جائے تو سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ غلام نبی کا اکلوتا بیٹا سکندر شہر میں پڑا تھا، مہنگے کپڑے پہنتا، مہنگی گاڑیاں چلاتا، لیکن سوچ ابھی تک جاگیردارانہ تھی۔ اسے لگتا تھا کہ گاؤں کے لوگ اس کے خادم ہیں، اور خاص طور پر غریب جن کی کوئی آواز نہیں۔ اس کی تعلیم نے اس کے دل کی طاقت اور غرور کو کم نہیں کیا تھا۔ غلام نبی اکثر کہتا تھا، بیٹا، یہ لوگ ہماری مٹھی میں ہیں، ڈر کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ اسی گاؤں میں ریشما رہتی تھی۔ اس کے والد بچپن میں فوت ہو چکے تھے اور ماں بیمار تھی۔ ریشما اپنی سلائی کی محنت سے گھر کا خرچ چلاتی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھی، مگر اکیلی ضرور تھی۔ اس کی سب سے بڑی دولت اس کی عزت اور محنت تھی۔ وہ ہمیشہ خواب دیکھتی کہ ایک دن وہ اپنی زندگی میں خود مختار ہو گئی اور کسی پر ظلم برداشت نہیں کرے گی۔ ایک دن طاقت نے حد پار کی اور ریشما کی زندگی مشکل میں آ گئی۔ گاؤں میں سب جانتے تھے، لیکن زبانیں بند رہیں۔ خوف کی دیوار سب کے گرد حائل تھی۔ ریشما کا گھر خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ڈر چھا گیا۔ وہ انصاف چاہتی تھی، مگر گاؤں کے لوگ کہتے تھے، بیٹی، وڈیرے سے مت ٹکر لو۔ اس کی ماں روتے ہوئے کہتی، ہم غریب ہیں، ہماری سنے گا کون؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اکثر کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہانی یہاں سے شروع ہوئی۔ ریشما نے ہمت کی اور شہر کا رخ کیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک صحافی سے ہوئی، جس نے پہلی بار اس کی بات سنی۔ پھر ایک انسانی حقوق کی وکیل نے اس کے ساتھ قدم رکھا اور کہا، طاقت بڑی ہے، لیکن سچ اس سے بھی بڑا ہے۔ میڈیا نے اس کی آواز کو گاؤں سے لے کر شہروں تک پہنچایا۔ وڈیرے کی حویلی میں پہلی بار خوف داخل ہوا۔ وہ طاقتور جو کبھی سب پر حاوی تھا، اب اپنی غلطیوں کا سامنا کر رہا تھا۔ وڈیرہ غلام نبی نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، دھمکیاں دیں، پیسے چلائے، لیکن اس بار خاموشی نہیں تھی۔ عدالت میں کیس چلا اور گواہ سامنے آئے۔ سکندر کی اصل شکل دنیا کے سامنے آئی۔ وہ دن آیا جب فیصلہ سنایا گیا اور طاقت ہار گئی، انصاف جیت گیا۔ وڈیرے کی چمک دمک ختم ہوئی اور گاؤں کے لوگ پہلی بار ڈرے بغیر سانس لینے لگے۔ ریشما کمزور نہیں رہی۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی کی بحالی کی، بلکہ دیگر لڑکیوں کے لیے آواز اٹھانا شروع کی۔ چنہوڑو گاؤں میں اب ہر لڑکی جانتی تھی کہ خاموشی اختیار کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ طاقت کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، اور انصاف ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ یہ کہانی صرف ریشما کی نہیں، بلکہ ہر اس بیٹی کی ہے جو ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ سندھ کی اس دھرتی پر طاقت اور ظلم تو موجود ہیں، مگر حوصلہ، ہمت اور سچائی کی روشنی ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔
یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وڈیرا یا اس کے وارث کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اگر ظلم کریں تو ان کا انجام ایک دن سامنے آتا ہے اور سچ کی جیت ہوتی ہے۔ ریشما کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی ظلم کے خلاف خاموش نہ رہیں، کیونکہ خاموشی ظلم کو طاقتور بناتی ہے، لیکن آواز اٹھانا اسے شکست دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں معاشرے کے اس طرح کے ایشوز کو اجاگر کروں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے لائک کا بٹن بھی دبا دیا کریں۔ اللہ حافظ۔